السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ پاکستان کا ترکی کے خلاف یک طرفہ امریکی پابندیوں پر اظہار تشویش۔ شعیب ملک نے جیت APS کے شہید بچوں کے نام کر دی۔ کرسمس پر کورونا پابندیوں میں نرمی ہوگی، برطانوی وزیر اعظم کا کہنا۔ برج خلیفہ ونڈر وومن کے رنگوں سے سج گیا۔ کورونا میں تیزی، پاکستان میں ایک روز میں ریکارڈ 105 اموات۔ امریکہ میں ایک ہی دن میں ایک بار پھر 3000 سے زائد ہلاکتیں۔ کینیڈا میں بھی کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن شروع۔ دنیا کی امیر ترین خاتون میکنزی اسکاٹ نے 7 کھرب عطیہ کر دیے۔ ایمپائر بزنس سینٹر کی شاندار کامیابی اور پذیرائی کے بعد انڈس ایمپائر مال اینڈ ریزیڈنسی ابتدا ایک شاندار طرز رہائش کی۔ آپ کا شاندار لگژری اپارٹمنٹ، سٹائلش ڈرائنگ روم، بہترین لاؤنج، شاندار بیڈ روم، کورڈ کار پارکنگ، ماڈرن جم، بحریہ ٹاؤن کے مین گیٹ سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9230411708۔ دنیا بھر میں عالمی وبا کورونا وائرس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ امریکہ میں ایک ہی دن میں ایک بار پھر کورونا سے 3000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ مزید 2.5 لاکھ سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے۔ امریکہ کی 37 ریاستوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں واقع دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ ہالی ووڈ فلم ونڈر وومن کے رنگوں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ برج خلیفہ پر پہلے ونڈر وومن کی جھلملاتی تصاویر اور پھر اس کے آنے والی فلم کی جھلکیاں دکھائی گئیں۔ ونڈر وومن کا دوسرا حصہ یعنی ونڈر وومن 1984 دنیا بھر میں 17 دسمبر کو ریلیز کیا جائے گا، تاہم امریکہ میں اسے کرسمس کے روز 25 دسمبر کو تھیٹرز اور HBO Max پر ریلیز کیا جائے گا۔ ونڈر وومن 1984 کو رواں برس جون میں ریلیز کیا جانا تھا، تاہم کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے سنیما گھر بند ہونے کے باعث اسے ریلیز نہ کیا جا سکا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ برطانیہ میں کرسمس پر کورونا پابندیوں میں نرمی ہوگی۔ وزیر اعظم نے لندن میں اس حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کرسمس پر 23 سے 27 دسمبر تک پابندیاں نرم رہیں گی۔ بورس جانسن نے مزید کہا کہ کرسمس کی خوشیاں مناتے وقت انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہر شخص انفرادی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ ممکن ہو تو وائرس سے انتہائی متاثرہ علاقوں کے لوگ دیگر علاقوں میں نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر سے باہر رات گزارنے سے بھی گریز کیا جائے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ کم افراد سے مختصر مدت کے لیے ملاقات سے وائرس پھیلنے کا خطرہ کم ہوگا۔ میری لٹل کرسمس منا لیں، ایسٹر تک حالات بہتر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معمر افراد ویکسین لگوانے تک گھر میں عزیزوں کے ساتھ وقت گزارنے سے گریز کریں۔ لوگوں کو کرسمس نہ منانے دینا غیر انسانی ہوگا۔ پاکستان نے ترکی پر عائد یک طرفہ امریکی پابندیوں پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے خلاف یک طرفہ زبردستی کے اقدامات کا مخالف ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پابندیوں کے بجائے تمام مسائل کا حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے ترکی کے کردار کا معترف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام ترک حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان قومی سلامتی اور امن و خوشحالی کی جدوجہد میں ترکی کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ مشترکہ اہداف کے حصول کی جدوجہد میں ترکی کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ عالمگیر وبا کووڈ-19 کے خلاف ویکسین کی ہنگامی طور پر منظوری اور امریکہ میں استعمال کے بعد کینیڈا میں بھی ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ٹورنٹو کے طبی عملے کے ایک رکن کو کورونا کی ویکسین دے دی گئی ہے، جو کینیڈا میں کسی بھی شخص پر استعمال کا پہلا واقعہ ہے۔ ویکسینیشن مہم میں انیتا کوئندگن کو انجیکشن کے ذریعے ویکسین دی گئی۔ واضح رہے کہ کینیڈا نے گزشتہ ہفتے ہی فائزر اور بایو این ٹیک کی مشترکہ ویکسین کی منظوری دی تھی۔
دریں اثنا امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ مڈرنا کی ویکسین بھی محفوظ ہے اور 94% مؤثر ہے، جس کے بعد اسے امریکہ میں ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ FDA کی جانب سے اس تجربے کے بعد یہ دوسری کورونا ویکسین ہو سکتی ہے جسے امریکہ میں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس سے ایک دن قبل امریکہ میں شہریوں کو فائزر اور بائیو این ٹیک کی مشترکہ ویکسین کی خوراکیں ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ تاہم فائزر کی ویکسین کے برعکس مڈرنا کی خوراکوں کو ترسیل کے لیے سخت تر ٹھنڈا رکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ مڈرنا کی جانب سے یہ ڈیٹا منگل کے روز جاری کیا گیا۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق ملک میں کورونا وائرس سے اب تک 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے ایک دن میں ریکارڈ 105 اموات ہوئی ہیں، جبکہ مزید 2731 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سندھ میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئیں، اس کے بعد زیادہ اموات پنجاب میں ہوئیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 38,028 کیس ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,731 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 105 ریکارڈ اموات بھی ہوئیں، جو جون کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ ریکارڈ ہے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 9,010 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی کیسز 4,45,977 تک جا پہنچے ہیں، جن میں فعال کیسز کی تعداد 48,369 ہے۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں میں کورونا سے سب سے زیادہ اموات سندھ میں ہوئی ہیں، جن کی تعداد 58 ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر پنجاب میں 30، KP 12، اسلام آباد 2، بلوچستان 1 اور آزاد کشمیر میں 2 اموات ہوئیں۔ اسلام آباد میں مزید 158، آزاد کشمیر میں 21، گلگت بلتستان میں 6 نئے کیسز سامنے آنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس کے باعث مثبت کیسز کی شرح 7.2 ہو گئی ہے۔ ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کی سابقہ اہلیہ اور دنیا کی امیر ترین عورت ہونے کا اعزاز رکھنے والی میکنزی اسکاٹ نے 7 کھرب روپے عطیہ کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق میکنزی اسکاٹ نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ انہوں نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران تقریباً 400 فلاحی تنظیموں کو 7 کھرب روپے سے زیادہ امداد دی، جو وبائی مرض کورونا وائرس کے خلاف مصروف عمل ہیں۔ میکنزی اسکاٹ نے کہا کہ وبائی مرض نے امریکیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور غربت میں زندگی بسر کرنے والے افراد سب سے زیادہ اس مرض سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ لوگوں کی صحت مند زندگی بھی اثر انداز ہوئی ہے۔ تاہم اس وبائی مرض سے ارب پتیوں کی دولت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کی سابقہ اہلیہ میکنزی اسکاٹ نے دنیا کی امیر ترین عورت ہونے کا اعزاز اپنے نام رکھتی ہیں۔ میکنزی اسی کے ساتھ دنیا کی 12ویں امیر ترین شخصیت بھی بن گئی ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ویب سائٹ پہ۔ اپنی ہوسٹ اریبہ موئن کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔